الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دروس مکتوبات شریف کے سلسلے میں جو کل سے ہم نے اردو میں شروع کیا، آج اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے حضور سیدنا امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکتوبات قدسی آیات کی جلد اول مکتوب نمبر 120 کے درس کا شرف حاصل کریں گے، جو آپ نے صادر فرمایا ہے اپنے مشہور و معروف خلیفہ جو آپ کے شیخ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ کے بھی خلیفہ تھے اور پھر آپ سے بیعت ہوئے حضرت میر محمد نعمان بدخشی کی طرف۔ میر کہتے ہیں فارسی میں سید کو۔ تو اس چھوٹے سے مکتوب میں، بہت چھوٹا سا مکتوب ہے لیکن اس میں باتیں بہت اچھی ہیں، فی زمانہ عقائد کے متعلق اور صحابہ کی فضیلت اور اس کے متعلق موضوعات ہیں۔ تو اس میں آپ حمد و صلوات کے بعد آپ لکھتے ہیں کہ شاید حضرت میر صاحب نے ہم کو فراموش کر دیا ہے، تو وہ اس لیے کہ کبھی سلام و پیام سے یاد نہیں فرمایا، فرصت بہت کم ہے، اسے نہایت اہم کلام میں ہی صرف کرنا چاہیے، وہ ہے ارباب جمعیت کی صحبت۔ تو حضرت میر محمد نعمان علیہ رحمہ والرضوان آپ کے مشہور خلیفہ تھے، آپ سے فیض یافتہ تھے اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کے مقتدا اور پیشوا تھے۔ اس میں آپ صحبت شیخ کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ شیخ کی صحبت منتہی کے لیے بھی ضروری ہے، مبتدی کے لیے بھی، متوسط کے لیے بھی شیخ کی صحبت کتنی ضروری ہے، اور اسی صحبت شیخ سے ہی تمام کمالات حاصل ہوتے ہیں۔ اور اگر اسے دور رکھا جائے، جیسے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ شیخ کی موجودگی میں ہی، جب شیخ ان کا موجود ہو اس دنیا میں، تو کہتے ہیں کہ ہم تو منتہی ہو چکے، تو ہمیں اب استاد کی یا شیخ کی ضرورت نہیں، حالانکہ ہر وقت ضرورت رہتی ہے، چاہے وہ دینی علم کا طالب علم ہو یا طریقت کے علوم کا طالب علم ہو، استاد کی، مرشد کی، رہبر کی ضرورت ہر وقت مبتدی، منتہی، متوسط سب کو نصیب ہوتی ہے۔ تو انہی موضوعات کے متعلق آپ نے یہ مکتوب شریف لکھا ہے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ وہ ارباب جمعیت کی صحبت ہے۔ اب ارباب جمعیت کس کو کہتے ہیں؟ ارباب جمعیت وہ حضرات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قرب میں فنائیت کا درجہ رکھتے ہوں اور انہیں اللہ کے حضور میں جمعیت حاصل ہو، فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے درجات پر فائز ہوں، جن کی صحبت اور نگاہ سے ہمارے باطنی احوال میں تبدیلی آئے اور ہمارا خراب جو باطن ہے وہ اس کی کدورتیں اور ظلمتیں صاف ہوں، شفاف ہوں، اور خس و خاشاک کی طرح ہمارے باطن کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ خس و خاشاک صرف ان کی ایک نورانی نگاہ سے، ان کی توجہ سے جو وہ ہمارے دلوں پر کرتے ہیں، ہمارے لطائف پر کرتے ہیں، وہ دور ہو جائیں۔ تو ان لوگوں کو کہا جاتا ہے ارباب جمعیت، تو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ کا ارشاد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، میرے اب سچے بندوں کے ساتھ جڑ جاؤ، ان کے ساتھ دوستی کرو، ان کے ساتھ سنگت کرو، ان کے ساتھ فرینڈشپ کرو۔ سچے لوگ سے مراد گروہ اولیاء اللہ اور گروہ فقراء اور صوفیاء ہیں جو مقام جمعیت پر فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے سچے لوگوں کے اس سے مراد عام روایتی پیر نہیں ہے جو مسند پر بیٹھا ہو یا کسی گدی پر بیٹھا ہو، یا جس کو لوگوں نے بٹھا دیا ہو بغیر سلوک کے، بغیر طریقت کے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی نیک، ان کی بھی تعظیم کی جائے گی، ان کی بھی، لیکن صحبت ان کی سے استفادہ آپ نہیں کر سکتے۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر کوئی وہ عالم ہے، وہ ظاہری علم آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں، لیکن علوم طریقت اور علوم اور معارف اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات تک پہنچنے والے جو راستے ہیں، اور وہ خود نہیں جانتا، کتنا بھی باشرہ ہو، نیک ہو، متقی، تو آپ کو کیا سمجھائے گا؟ اس آیت سے مراد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اولیاء اللہ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور اولیاء اللہ سے بڑا صادق کون ہو سکتا ہے؟ کونوا مع الصادقین۔ تو یہ ہمیں حکم دیا گیا۔ تو اب آگے کی طرف چلتے ہیں۔ تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ
صحبت کے برابر کسی چیز کو نہ جانو، چاہے کوئی چیز ہو۔ آپ کو معلوم نہیں کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی سب لوگوں پر صحبت ہی کی بنیاد پر ان کی فضیلت ثابت ہے۔ اس سے مراد یہ ہوا کہ صحابہ کرام کی فضیلت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے تمام مخلوقات پر ہے، حتیٰ کہ یہ بہت عام بات آپ یہ دیکھیں، آپ کا ولایت میں کمال اور درجہ اور علم میں، اب یہ بات کسی ولی نے نہیں لکھی جو آپ اب لکھ رہے ہیں۔ اب اس پر آپ فرماتے ہیں حتیٰ کہ صحابہ کرام اویس قرنی جو تابعین کے سردار ہیں عمر بن عبدالعزیز سے بھی افضل تھے، باوجود کہ دونوں بزرگ صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی تمام درجات کی نہایت اور تمام کمالات کی غایت تک پہنچ چکے تھے۔ یعنی اس سے یہ ثابت ہوا کہ سیدنا اویس قرنی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعین کے سردار ہیں، انہیں صرف حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی، شرف بیعت نہیں ہوا، اور حضور کے اویسی تھے، انہیں تمام کمالات حاصل تھے، نہایت و نہایت کے مقام پر پہنچے تھے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز بھی مجدد تھے پہلی صدی کے، لیکن حضور کی صحبت حاصل نہیں کر سکے، اور اس میں حضرت مجدد پاک نے فرمایا ہے اس وجہ سے جو صحابہ صرف حضور کی ایک صحبت میں بیٹھے، حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، حضور کی بیعت کی، کچھ تو ایسے صحابہ تھے جن کو نماز پڑھنے کی بھی، سجدے کی بھی توفیق نہیں ہوئی، حضور کی غلامی میں آئے اور اللہ نے انہیں شہادت دے دی، فوت ہو گئے تو لیکن درجہ صحابیت پر تو پہنچ گئے۔ اب درجہ صحابیت سے بڑا کوئی درجہ انبیاء کے بعد نہیں، تو اس میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز سے افضل تھے۔ پھر آپ فرماتے اسی صحبت کی فضیلت کے بنا ہی پر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی خطا ان دونوں کے ثواب سے بہتر ہے۔ حضرت امیر معاویہ جو اجتہادی خطا کریں، اس خطا سے مراد اجتہادی خطا ہے، اجتہاد میں کوئی خطا کریں وہ ان کے ثواب سے بہتر ہے۔ اور عمر بن عاص جو مشہور صحابی تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے، کہ سہو اور بھول ان دونوں کی ہوش اور بیداری سے افضل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول، مشہور فاتح جنہوں نے مصر کو فتح کیا، یہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے لشکر میں، اور نہایتی عرب کے مشہور زیرک سردار اور ذہین ترین سردار، جنگی اور مہمات میں بہت زیادہ ذہین اور فتین تھے۔ اور سیدنا حضرت مولا مرتضیٰ علیہ السلام کے خلاف جو جنگیں ہوئیں تو اس میں حضرت امیر معاویہ کے سمجھے کہ مشیر خاص اور ان کو چلانے والے اور ان کو جنگی مشورے دینے والے یہ سیدنا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی ہیں۔ یہ حضرت عمر بن عاص طلقاء صحابہ میں سے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی آخر میں اسلام قبول کیا، تو یہ تو مشہور ہیں طلقاء صحابہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم وانتم طلقاء۔ تو یہ طلقاء صحابہ جب فتح مکہ ہوا تو یہ صحابہ کی وہ جماعت جس میں ایسے ایسے لوگ تھے جنہوں نے ساری زندگی تکلیف دی اسلام کو، رسول اللہ کی ذات کو، آپ کی آل کو، صحابہ کو ظلم کیا، لیکن رحمت للعالمین محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کرم اور عنایت اور جوش میں آئی تو یہ سب حضرات جب رسول اللہ کی بارگاہ میں معافی کے لیے آئے، رسول اللہ نے جب ان کو معاف کیا تو ان صحابہ کو نام ملا طلقاء صحابہ۔ یہ طلقاء صحابہ، ان کے لیے رسول اللہ نے اعلان عام فرمایا لا تثریب علیکم اليوم وانتم طلقاء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے بعد آپ پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے اور آج سے آپ آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم وانتم طلقاء۔ یہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی طلقاء صحابہ کی جماعت میں سے تھے، لیکن بہت زیرک اور بہت ذہین اور فتین اور جنگی امور میں۔ ان کے بارے میں ایک یہ بھی روایت آتی ہے کہ جب سیدنا حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے خلافت حضرت امیر معاویہ کے حوالے کی تو وہ خلافت اس لیے حوالے کی سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کہ جنگوں کے بعد انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، آپس میں قتال سے، خون ریزی سے ملت اسلامیہ کا نقصان ہو رہا۔ تو سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بہت ہی نرم مزاج کے تھے، بہت زیادہ نرم۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام بہت جوشیلے تھے اور جلالی طبیعت کے تھے،
برخلاف اس کے سیدنا امام حسن علیہ السلام بہت زیادہ نرم مزاج کے تھے، اور وہ خلیفہ تھے اس وقت حضرت مولا مرتضیٰ کے بعد تمام صحابہ نے تابعین نے سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے، اور حضور نے ان کے بارے میں فرمایا بھی ہے 5ویں خلیفہ راشد، اور حضور نے ان کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، یہ امت کے 2 گروہوں میں صلح کرائے گا۔ جب آپ مسجد نبوی میں درس دے رہے تھے، سیدنا امام حسن چھوٹے تھے، وہ آ کر آپ کی گود میں بیٹھے، تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بچے کو اٹھائیں گود سے، صحابہ میں سے کچھ نے، حضور خطبہ دے رہے ہیں، لیکن حضور نے دیکھا کہ یہ اٹھانا چاہے، حضور نے فرمایا تم اس کو نہیں جانتے، یہ حسن میرا بیٹا سردار ہے، میری امت میں جو بہت بڑا فتنہ ہوگا دونوں طرف میری امت ہوگی، یہ میرا بیٹا سردار ہے، ان ابنی ھذا سید، حضور کے الفاظ ہیں، تو یہ جو سردار ہے اور دونوں گروہوں میں صلح کرائے گا۔ تو سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اور مقام، اور حضرت امام حسین کی شان اور مقام بھی حضرت امیر معاویہ سے بہت زیادہ بلند ہے رضی اللہ۔ حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، کاتب رسول ہیں، بہت بڑے مقام پر فائز ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سال ہیں، لیکن یہ دونوں حضرات حسنین کریمین ان کو نجبا صحابہ میں شمار کیا گیا ہے، اور نجبا جو صحابہ ہیں وہ 16 محدثین نے، مفسرین نے 16 کے قریب، کسی نے 15 کے قریب لکھی ہے، ان میں یہ دونوں حضرات شہزادے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسنین کریمین جو سبتین رسول ہیں وہ دونوں اس میں شامل ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ سے ان کی شان بھی بہت زیادہ بلند اور اعلیٰ ہے۔ حضرت علی کی تو شان کو تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، زمین آسمان کا فرق ہے حضرت مولا مرتضیٰ کی شان اور حضرت امیر معاویہ کی شان کے بارے میں۔ تو لیکن ہم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو تائید یا ان کی جو کرتے ہیں وہ صرف اس لیے روافظ اور تفضیلی اور جو بدین لوگ ان کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، وہ صحابی رسول ہیں، اس وجہ سے ہمیں ہر صحابی کا دفاع کرنا چاہیے، لیکن سب سے زیادہ اس وقت تنقید جو ہے وہ کا نشانہ سیدنا امیر معاویہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ، ان پر اتنی تنقید نہیں کی جاتی کیونکہ وہ حاکم تھے حضرت امیر معاویہ اور وہ جنگوں میں تھے، اس لیے ان پر تنقید، اس لیے ہم حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دفاع کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت اور روافظ کو اور تفضیلیوں کو یہ کہتے ہیں کہ وہ صحابی تھے، اور ہمارے علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر صحابی مجتہد ہوتا ہے اور تمام صحابہ مجتہد تھے۔ اجتہاد میں اگر مجتہد سے کوئی خطا ہوتی ہے تو اس خطا پر بھی اسے 2 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر بن عاص دونوں اجتہادی خطا پر تھے، انہیں حضرت مولا مرتضیٰ کی بیعت کرنی چاہیے تھی، لیکن اس بنیاد پر وہ حضرات بیعت نہ کر سکے کہ ان کا یہ موقف تھا کہ سیدنا عثمان ذی النورین کے جو قاتل ہیں اس سے مولا مرتضیٰ ان سے پہلے بدلہ لیں، پہلے ان کو قتل کریں، اس کے بعد ہم حضرت مولا مرتضیٰ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کریں گے۔ اس بات کو انہوں نے اپنا اجتہاد، ان کا اجتہاد جو تھا وہ یہ تھا، حالانکہ اس پر وہ خطا پر تھے، اس اجتہاد دونوں، اس میں حضرت علی کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ حضرت علی نے حتی المقدور کوشش کی کہ ان قاتلان سیدنا عثمان، ان میں سے تو اکثر اور شامی تھے، ان قاتلان میں سے تو اکثر شامی تھے، پھر مصری تھے، ان میں وہ آ کر مدینہ شریف میں جب سیدنا عثمان ذی النورین کو شہید کیا گیا تو سیدنا مولا مرتضیٰ نے جب حضرت عثمان جب شہید ہوئے تو اس میں اپنے دونوں شہزادے حضرت امام حسن اور امام حسین کو باقاعدہ قصر خلافت کے پہرے کے لیے بھیجا۔ یہ دونوں شہزادے حسنین کریمین تلواریں لے کر اور قصر خلافت امیر المومنین سیدنا عثمان کے پہرے کے لیے گئے اور دونوں دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ حالات اس وقت ایسے تھے کہ حضرت علی نے آنے کی کوشش کی، لیکن یہ باغی اتنے سرکش تھے کہ وہ ان باغیوں نے، حضرت علی نے پانی کے مشکیزے بھرے اور ان کا ارادہ تھا امیر المومنین کا پانی بند کیا گیا تو پانی پہنچا، انہوں نے تیر مار کر وہ مشکیزے توڑ دیے۔ پھر امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ کا قتل نہ، اس وجہ سے وہ تمام صحابی خاموش تھے۔ حالانکہ اس زمانے میں بھی وہ حج کے موقع تھے، کچھ صحابی باہر تھے، لیکن اس زمانے بھی 1500 کے قریب جلیل القدر صحابی مدینہ میں موجود تھے، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے مجاہد۔ اگر حضرت عثمان ایک اشارہ کرتے تو یہ 800-900 باغیوں کی جماعت کیا کرتی، امیر المومنین کا کیا بگاڑ سکتی تھی؟ کچھ بھی۔ لیکن وہ سیدنا عثمان کا صبر اور وہ
وہ سیدنا عثمان، حضرت امیر معاویہ خود آئے حضرت عثمان کی خدمت میں، رشتہ دار تھے، عزیز تھے، گورنر تھے شام کے، حضرت عمر نے انہیں مقرر کیا تھا، انہوں نے کہا امیر المومنین آپ ہمیں حکم کریں اور میں لشکر بھیجتا ہوں شام سے آپ کی حفاظت کے لیے، لیکن آپ نے فرمایا علی یا آپ یہ کریں کہ میرے ساتھ شام چلیں، قصر خلافت کو چھوڑیں، مدینہ جو دارالخلافہ مدینہ ہے اس کو چھوڑیں، شام چلیں۔ پھر مشہور واقعہ ہے کہ امیر المومنین سیدنا عثمان ابن عفان نے امیر معاویہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنی جو کاشانہ اقدس ہے اس کی کھڑکی کھولی، آپ نے فرمایا معاویہ یہ دیکھو یہ کیا دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے دیکھا روضہ رسول، حضور کا روضہ شریف، حضور کا دربار۔ کہا شام میں تو یہ چیز مجھے میسر نہیں ہوگی، میں اس کو چھوڑ کر آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کو چھوڑ کر، ان کے شہر مدینہ کو چھوڑ کر، ان کے قرب کو چھوڑ کر، ان کے جوار کو چھوڑ کر میں تمہارے ساتھ شام چلوں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، چاہے میں قتل کیا جاؤں، چاہے میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، میں شام نہیں جا سکتا۔ اس میں حضرت علی کا کیا قصور تھا؟ کوئی قصور نہیں تھا، بے قصور تھے بالکل۔ وہ حضرت امیر معاویہ چلے گئے، پھر وہ امیر المومنین شہید ہوئے، اور اس میں حضرت علی نے بڑی کوشش کی۔ پھر وہ قاتلان عثمان جو تھے، اب وہ سارے جو تھے تقریباً سب حضرت علی کی انہوں نے بیعت کر لی۔ ان 800-900 جو بلوائی تھے انہوں نے تقریباً حضرت علی کی بیعت کر لی، وہ چاہے وہ کیسی بھی بیعت ہو لیکن انہوں نے بیعت کر لی۔ حضرت علی نے حد المقدور کوشش کی۔ جب حضرت امیر معاویہ نے جنگ سے پہلے انہیں مختلف مکتوب لکھے کہ ہم آپ کی بیعت تب کریں گے جب آپ ان سے قصاص لیں گے، لیکن اس کے بعد بھی حضرت علی ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر دارالخلافہ بدقسمتی سے انہی شریر لوگوں کی وجہ سے مدینہ سے کوفہ میں منتقل ہوا، اور کوفے کے لوگ تو اور زیادہ فتنہ باز، جنہوں نے حضرت علی کو اتنا تنگ کیا کہ بس حضرت علی ان کو بددعائیں دیتے تھے۔ بددعائیں آپ حضرت علی کے پڑھیں، آپ الفاظ پڑھیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کوفیوں کے لیے کیا کیا فرماتے۔ جب ان کے لیے جنگ کے لیے بلاتے تھے وہ اتنے لالچی، وہ بنو امیہ سے وہ پیسے لے لیتے تھے، اور سرداروں سے، بنو امیہ کے سردار، اور حضرت علی کے لشکر سے ہٹ جاتے تھے، بیعت کر کے روزانہ وعدہ توڑتے تھے، وعدہ خلافی کرتے تھے۔ تو انہوں نے حضرت امام حسین کو بھی شہید کروایا کربلا میں بلا کر بیعت کر کے، وہ یہ کوفی تھے اور کون تھا؟ تو بہرحال حضرت علی نے فرمایا کہ جب تک تم میری بیعت معاویہ، جب تک تم میری بیعت نہیں کر لیتے، خلافت کو مضبوط نہیں کر دیتے، تب تک میں قصاص نہیں لے سکتا۔ کیونکہ ایک مرتبہ حضرت علی نے دوران خطبہ فرمایا کہ مجھ سے امیر شام نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ میں سیدنا عثمان کا قصاص لوں تم لوگوں سے۔ تو وہ مسجد میں سب لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے تلواریں نکالی، انہوں نے کہا میں ہوں عثمان کا قاتل، میں ہوں عثمان کا قاتل، میں ہوں عثمان۔ تقریباً 1000 بندے کھڑے ہو گئے تو سیدنا علی کے بد کلامی کرنے لگے، اور سب نے کہا میں قاتل عثمان ہوں، میں ہوں، مجھ سے ہم سے لو قصاص۔ اب ایک بندے کا تو تعین بھی نہیں تھا نا کہ کوئی مخصوص ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا۔ اسلام میں بھی حد جاری کرنا، اس کے لیے بھی شاہد چاہیے ہوتے ہیں۔ اگر کسی پر آپ شرعی حد جاری کریں تو قتل کی ہو یا جو بھی حد ہو۔ اور سیدنا علی سے بڑھ کر قاضی کون تھا اسلام کا؟ حضرت علی جیسا عالم کون تھا؟ حضرت علی جیسا مفتی اور فقی کون تھا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت سیدنا علی خلافت فاروقی میں چیف جسٹس تھے، قاضی القضات تھے خلافت اسلامیہ کے۔ حضرت عمر ہر معاملے میں حضرت مولا مرتضیٰ کی مدد لیتے تھے، انہیں بلاتے تھے، پھر اکثر انہی کی فرمان پر حضرت عمر فیصلے صادر فرماتے تھے۔ کئی ایسی مثالیں ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں چھوٹی سی آپ کو ایک مثال دوں۔ حضرت عمر اور حضرت علی مکہ مکرمہ میں طواف کر رہے تھے عمرے پر، دونوں حضرات۔ حضرت عمر خلیفہ تھے۔ طواف کرتے کرتے حضرت عمر حجر اسود پر آئے اور حجر اسود کو آپ نے بوسہ دیا، جیسے ہم معمول ہم بوسہ بھی دیتے ہیں، استلام کرتے اس کی سلام، لیکن حضرت سیدنا فاروق اعظم نے بوسہ دیا۔ پھر حجر اسود کو مخاطب ہو کر سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا اے حجر اسود، تو پتھر ہے، تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، تو نہ تیری عبادت کی جا سکتی ہے، میں صرف تجھے بوسہ اس لیے دیتا ہوں کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک، لبھائے مبارک مس ہوئے، اس وجہ سے، اس نسبت کی، جیسے ہے تو پتھر، نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے مبارک مس ہوئے ہیں اور آپ نے بوسہ دیا، اس لیے میں تمہیں بوسہ دوں۔ حضرت مولا مرتضیٰ حضرت عمر کے ساتھ تھے۔ حضرت مولا مرتضیٰ نے فرمایا امیر المومنین، یہ جو آپ بات فرما رہے ہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ
کیسے ٹھیک نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت سیدنا علی فرماتے ہیں میں نے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے سنا، آپ نے فرمایا ہے حجر اسود نفع بھی دے گا، اور قیامت کے دن یہ حجر اسود جو حاجی اس کا استلام کریں، جو اس کا بوسہ دیں، ان کی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حجر اسود کے بارے میں یہ بھی روایت آتی ہے کہ الحجر الاسود یمین اللہ فی الارض، حجر اسود جو ہے زمین پر اللہ کا ہاتھ ہے، جو اس کو چومے گا، جو اس کا بوسہ دے گا، وہ اس نے ایسے سمجھو اس نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ اب اس سے اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، ہاتھ سے، جسم سے، لیکن بطور مثال کے یہ الحجر اسود یمین اللہ فی الارض، اس لیے ہم بڑی کوشش کرتے ہیں، دھکم پیل کرتے ہیں، حالانکہ وہ شریعت نے وہ منع کیا ہے حجر اسود چومنے کی، لیکن اس میں پھر ہم خیال نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں کہ ثواب وہی ملے گا، استلام کا بھی وہی ثواب ملے گا، لیکن بوسے کی بڑی کوشش، اگر جگہ مل جائے تو بوسہ دینا چاہیے، لیکن ازدحام میں ہم دوسروں کو، مسلمانوں کو تنگ کر کے اور کسی کو دھکے دے کر اگر ہم، اس میں گناہ ہوتا ہے، اس میں مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ حضرت علی نے یہ جب الفاظ فرمائے، آپ نے فرمایا امیر المومنین یہ پتھر بھی نفع دے گا، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے تاریخی الفاظ فرمائے حضرت علی کے بارے میں، آپ نے فرمایا اے علی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے میری رہنمائی کی، جس امت میں علی جیسا مفتی اور قاضی ہو وہ امت کبھی ہلاک نہیں ہو سکتی۔ تو یہ شان اور یہ مقام اور یہ مرتبہ اور یہ محبتیں حضرات خلفائے راشدین المہدیین کی اور صحابہ کی آپس میں، ایک دوسرے کی قدر، ایک دوسرے کے علم کی، فضل کی، تو کوئی بھی کسی قسم کی کوئی بھی رنجش، جو روافظ اور جو بد باطن لوگ کہتے ہیں کہ یہ رنجش تھی، یہ آپس میں جو ہے وہ لڑے ہوئے تھے، حالانکہ ہم تو بار بار یہی کہتے ہیں کہ صحابہ کی آپس میں ذاتی کوئی رنجش نہیں تھی، اور قرآن بھی نص قرآن سے ثابت ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ تعالیٰ نے انہیں رحماء بینہم کہا ہے، کافروں کے لیے سخت ہیں لیکن آپس میں رحماء بینہم ہے، آپس میں ان کی ذاتی رنجش اور انا ان میں تھی ہی نہیں۔ اگر ذاتی رنجش اور انا ان کی طرف ہم خیال کریں تو ہمیں حضور کی صحبت پر شک کرنا پڑے گا کہ کیا حضور نے اپنے غلاموں کا تزکیہ نہیں کیا تھا، جبکہ حضور جیسا تزکیہ کرنے والا اور مزکی کرنے والا کون ہے؟ جب اولیاء اللہ جو صحابہ کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں، چاہے قطب ہوں، غوث ہوں، قیوم ہوں، مجدد ہوں، جب ان کا تزکیہ نفس اتنے کمال پر پہنچ جاتا ہے کہ ان کو خطا کے لیے محفوظ کہا ہے، ولی خطا سے محفوظ ہے، تو صحابہ تو اولیاء کے سردار ہیں، سب سے بڑے اولیاء کائنات میں صحابہ ہی ہیں انبیاء کے بعد، اور اولیاء اور تابعین تبع تابعین کے بعد یہ۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک ہی نگاہ سے جب حضور نے بیعت کیا، حضور نے ان کو مزکی فرمایا اور ان کو تمام درجات قرب میں ایک ہی حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے انہیں درجات قرب ایک ہی صحبت میں نہایت النہایت اور لا تعین تک ان کو حضور نے پہنچا دیا۔ یہ حضور کا خاصہ تھا، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، اور یہ صحابہ کرام کے نصیب تھے، اس قدسی جماعت کے نصیب تھے کہ انہیں محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب ہوئی۔ روئے زمین پر وہ خوش نصیب وہ نفوس تھے، وہ خوش نصیب صحبت تھی جس پر آسمان کے فرشتے بھی رشک کرتے تھے کہ یہ کیسی صحبت ہے اور یہ کیسا آقا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی، حضور نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرا ہر صحابی، اصحابی کالنجوم، میرے جو صحابی ہیں آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، تمام صحابہ، اس میں سیدنا صدیق اکبر سے لے کر قید نہیں لگائی کہ ایک صحابی، حضرت سیدنا صدیق اکبر سے لے کر سیدنا وحشی تک، یا سیدنا وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر آخری درجے کے صحابی تک، حضور نے سب کو نجوم کہا، تارے کا، ستارے کا، کس کے؟ آسمان ہدایت کے ستارے۔ بأیہم، جس کی اقتداء کرو گے، اقتدیتم اہتدیتم، آپ ہدایت یافتہ بنو گے۔ تو حضور کے صحابہ ہدایت یافتہ، ہادی اور مہدی ہیں، ان سے بڑا کوئی ہادی نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی مہدی نہیں ہے۔ اور سیدنا حضرت امیر معاویہ صحابہ رسول ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں بہت چھوٹا تھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، اسی اسنا میں حضرت امیر معاویہ تشریف لائے، حضور کی بارگاہ میں شرف باریہ بھی چاہا، تو مجھے یہ عرض کیا کہ ابن عباس بھتیجے تم جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرو کہ معاویہ آپ کا غلام آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ تو سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، میری 14 15 16 سال عمر تھی،
میں حضور کو اطلاع کیا، شرف باریہ بھی سیدنا حضرت امیر معاویہ کو نصیب ہوا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ان سے باتیں راز و نیاز کی فرمائی۔ سیدنا عباس فرماتے ہیں کہ حضور نے حضرت امیر معاویہ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہم اجلہ معاویۃ ہادیا و مہدیا وحد بہ، ایک یہ روایت ہے، اور اللہم اجلہ معاویۃ ہادیا و مہدیا یہ مشہور و معروف روایت ہے۔ اے اللہ اس معاویہ کو، اس امیر معاویہ کو ہادی بنا اور مہدی بنا۔ تو یہ تو ہر صحابی ہادی اور مہدی ہے، لیکن بالخصوص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی یہ حضور کی دعا۔ اس حدیث کو بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، ہمارے اپنے سنی اس حدیث پر کہتے ہیں یہ حدیث موضوع ہے اور اس حدیث کی کوئی سند نہیں ہے، حالانکہ تمام بزرگوں نے اور تمام فقہاء نے، احناف نے اور علم عقائد کے جو جتنے بھی بڑے بڑے امام ہیں، امام ابو منصور ماتوریدی ہمارے امام ہیں، تو امام ابو منصور نے اور ان کے اصحاب نے اور تمام اور ائمہ نے اس حدیث کو نقل کیا۔ سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، اللہم اجلہ معاویۃ ہادیا و مہدیا، یہ الفاظ، یہ سیدنا عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ دعا کی، تو اب جس ہستی کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہادی اور مہدی اپنی زبان سے فرما، اس کے بعد دوسری بھی کئی روایات ہیں لیکن یہ مشہور و معروف ہے، تو ہم ان کے خلاف زبان کھول نہیں سکتے، ہمیں زبان صحابہ کے بارے میں بند کرنی چاہیے، اور ہمیں کوئی بھی ایسا کلمہ نہیں کہنا چاہیے جس سے ہمارا ایمان برباد ہو جائے۔ آج کل علم کے زور پر یا چند کتابیں پڑھ کر یا 1000 1500 2000 مرید پیر ساتھ لیے پھرتے ہیں، پھر وہ بکواسیں کرتے ہیں صحابہ کے بارے میں اور اہل بیت کے بارے میں، تو یہ سب چیزیں آپ کے منہ پر ماری جائے گی۔ اگر کسی صحابی رسول، ایک مومن کی اگر آپ اس کی توہین کریں گے تو بھی بندہ کفر تک پہنچ جاتا ہے، صحابہ تو سے بڑا کامل مومن کون ہوگا؟ ایک عالم ربانی کی توہین کرنے سے بھی بندہ درجہ کفر تک پہنچ جاتا ہے بلا وجہ، ربانی عالم دونوں علوم کے جامع۔ تو صحابہ کا تو بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے، تو ان کی توہین اور ان کی اہانت کرنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھ دے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عزت اور توقیر اور شان جو اللہ نے جو انہیں عطا کیا ہے، جو شان، اور اللہ نے ان سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے قرآن میں بھی ہے تمام صحابہ سے، تو ان مبارک نفوس کے خلاف ہم زبان نہ کھولیں۔ یہ تھی تھوڑی سی تشریح۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ کیونکہ ان بزرگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ایمان رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت، فرشتوں کے نزول و حضور مشاہدہ وحی اور معائنہ معجزات کی وجہ سے شہود ہی ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ بہت بڑا مقام ہے صحابہ کے، صحابہ کو ایمان شہود ہی حاصل تھا، ایمان شہود ہی حاصل تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے سوا اور کسی کو بھی یہ کمالات نصیب نہیں ہو سکے جو باقی تمام کمالات کی جڑ اور اصل ہے۔ اگرچہ سیدنا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحبت کی یہ فضیلت اس خاصیت کے ساتھ جان لیتے تو اپنی والدہ بیمار کو چھوڑ کر حضور کی صحبت میں آتے اور شرف صحابیت سے مشرف ہوتے۔ یہ سیدنا امام ربانی نے بہت بڑی بات کی۔ حضرت اویس کرنی کے بارے میں اکثر سوچتا ہوں کتنا ان کا ولایت میں مقام، مرتبہ 1000 سال کے مجدد۔ سیدنا اویس کرنی تابعین کے سردار ہیں، خود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا علی کو اپنا خرقہ مبارک دے کر اپنی امت کے لیے دعا کے لیے سیدنا اویس کرنی کے حضور میں بھیجا۔ حالانکہ وہ تو درجے میں تو دونوں حضرات بہت بڑے تھے، لیکن حضور کے سچے عاشق تھے، اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چراتے تھے کرن گاؤں میں، لیکن حضور اور اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور حضور کے عشق اور محبت میں اتنے فنا تھے کہ پس غائبانہ روحانی طور پر تو دیدار انہیں حاصل تھا ہر وقت، لیکن ظاہری طور پر عذر یہ مانے تھا کہ ان کی والدہ بیمار تھیں، پیرسن تھیں، تو اس لیے وہ حضور کی ایک مرتبہ زیارت کے لیے آئے مدینہ منورہ والدہ سے اجازت لے کر۔ اس وقت حضور نے ام المومنین اماں عائشہ کو فرمایا کہ میرا ایک غلام، میرا ایک عاشق یمن سے کرن گاؤں اس سے آئے گا، اس کے پاؤں ننگے ہوں گے، اس کا نام اویس ہے اور وہ ایسے ایسے چلتا ہوگا۔ پھر حضور نے حضرت اویس کی چال بتائی، خود چل کر فرمایا، اتنی حضور کی محبت عشق تھا حضرت اویس کرنی سے۔ ام المومنین اماں عائشہ کو فرمایا کہ وہ جب میرا عاشق آئے اس کو کہنا میں مدینہ سے باہر کسی مہم پر ہوں، 1-2 دن میرا انتظار کرے اور اس کی اچھی طرح سے اکرام کرنا اور اس کی خاطر مدارت کرنا، اس کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔
میرے عشق میں اور اس میں. عشق رسول کتنی بڑی دولت ہے، کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ پس غائبانہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے سیدنا اویس کرنی کو کیا مقام اور کیا مرتبہ حاصل ہوا، اور کیا ان کا عشق تھا، کیا ان کے عشق کا کمال تھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مقدسہ کو یہ فرما. جب پھر حضرت اویس کرنی مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضور کے کاشان اقدس پر انہیں پتہ پڑا کہ حضور نہیں ہے، تشریف فرما نہیں ہے. ام المومنین کو جو حضور نے ان کے حلیے کے آثار بتائے تھے، وہ پردے سے ام المومنین نے ملاحظہ کیے اور سیدنا اویس کرنی کی تعظیم کی، ان کو خاطر مدارت کی. لیکن وہی عذر مانے تھا، وہ ایک رات ٹھہرے اور پھر واپس کرن چلے گئے. یمن اور مدینہ میں اتنا زیادہ فاصلہ نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں فاصلے تھوڑے زیادہ تھے. لیکن حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں کہ اگر اویس کرنی کو حضور کی صحبت کا قدر ہوتا تو اپنی بوڑھی والدہ کو چھوڑ کر حضور کی غلامی میں آتا اور صحابیت کے شرف سے مشرف ہوتا. اب باوجود یہ کہ تابعین کا سردار ہے، اس کو تابعین کا سردار کہتے ہیں، لیکن حضور کے کسی آخری درجے کے صحابی کے پاؤں کے گرد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ ہے صحابہ کا مقام، اور یہ ہے صحابہ کا مرتبہ، اور یہ ہے صحابہ کی شان. اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اور نہ وہ صحبت کی اس فضیلت اور کسی اور شے کو وہ سیدنا اویس کرنی ترجیح نہ دیتے اگر انہیں حضور کی صحبت میسر ہوتی. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. پھر ایک حاشیے میں اس بزرگ نے لکھا ہے کہ حضرت میر سید شریف جرجانی کے بارے میں، اور وہ اس کی ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی، تو بہرحال پھر آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، اگرچہ تو نے اس دنیا میں ہمیں طبقہ صحابہ سے پیدا نہیں فرمایا، ایک شعر ہے، اس کا ترجمہ آپ نے کیا، مگر آخرت میں بے حرمت سید المرسلین علیہ وآلہ الصلاۃ والتسلیمات ہمیں گروہ صحابہ میں اٹھانا، لیکن یعنی ان کے ساتھ اٹھانا. حضرت مجدد ایک شعر لکھتے ہیں، اس کے بعد یہ دعا کرتے ہیں، اللہ یا اللہ ہمیں گروہ صحابہ میں پیدا نہیں فرمایا، لیکن ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ گروہ صحابہ کے ساتھ ہمارا حشر ہو. ہم بھی اکثر یہ دعا کرتے ہیں گناہ گار مومن کہ ہمارا حضور کے ساتھ، حضور کے غلاموں کے ساتھ ہمارا حشر ہو بروز قیامت. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.